میرے حضور مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک محل نما مکان بن رہا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے گزرتے رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے. کسی نے جا کے اسے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا. حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار نہیں آئے. انہوں نے کہا ہاں بالکل. خیر انہوں نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہے. تو حضور رک گئے. کہا بلاؤ انصاری کو. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، کدھر گیا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. سر سے لے کر پاؤں تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک، عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنے انداز تجارت تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے انداز سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند. ایک شخص بحرین سے آئے اور حضور سے انہوں نے سلام پیش کرنا چاہا. آقا نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا. وہ سمجھے شاید اتفاقاً حضور نے رخ پھیرا ہے، تو جدھر رخ پھیرا تھا تو ادھر سے جا کے حضور کو پھر سلام کیا. تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا. وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. تو جو اصحاب تھے ان سے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام فرما چکے ہیں اور جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے حضور ناراض ہو سکتے ہیں. ہمیں تو یہی سبب لگتا ہے. تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو آقا کریم نے اس کو پکڑا اور یوں پھینک دیا. ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کئی لوگ وہ سونے کی چین ڈال لیتے ہیں اور مختلف انگوٹھیاں ڈال لیتے ہیں. بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ ایک کڑا ڈالا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں ڈالا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے. میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا ہے، انہوں نے تو روکا ہے. تو حضور نے اس کو پھینک دیا. ناراضگی ختم ہو گئی. وہ بیٹھ گیا. مجلس جاری رہی، گفتگو چلتی رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ بھی پلٹا نا. تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو. چلو تم نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی سونا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے رسول نے پھینک دیا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان سے پیار الفت کا رشتہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارا طرز زندگی بتائیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. صاحب فرمایا کرتے تھے نہیں، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے. تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہاری وضاحت، تمہارے انداز حیات، تمہارے تیور ایسے ہونے چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. محبت خالی لفظوں سے نہیں ٹپکتی، عمل بتاتا ہے کہ یہ محب ہے، رویے بتاتے ہیں کہ یہ محب ہے. میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا محاسبہ کریں اپنے اندر اتر کے. جن سے دعوی محبت ہے کیا ان کی بات مانتے ہیں؟ کیا ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے. تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا. اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی. توحید کی غیرت ہوتی ہے. وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں. ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا. راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا. اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا. اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا. شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا. اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں.
اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا. تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو. اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے 1 درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے. اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے. نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے. واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے. نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو 1 درہم ملتا ہے. کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا. ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا. پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، رستے میں پھر شیطان کھڑا تھا. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا. اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں. اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا. شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا. وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں، تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا. تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو. تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذبے اندروں باقی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں. پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے. قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے. جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا. جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے.